السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ایک اہم بریکنگ نیوز کہہ لیں یا جو موجودہ اس وقت حکومت ہے اس کے لحاظ سے کوئی نیوز جو بہت ہی کنفرم ہوتی ہے، وہ جو بریکنگ ہوتی ہے وہ ایک نئی بریکنگ کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ اس موجودہ حکومت اور خاص طور پہ اس ملک کے وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی بھی چیز اوتھینٹک نہیں ہے. کوئی وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے، کوئی فیصلہ کریں، کوئی دعویٰ کریں، بہت بڑے بڑے دعوے، وہ پورا نہیں کرتے. کوئی فیصلہ کر لیں اس میں یو ٹرن لے لیتے، یہاں تک کہ اپروول دی ہوئی چیز کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو کس طرح سے جب کوئی شخص ان رائٹنگ بھی دے دے اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن کے اوپر فیصلہ روک دے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ جی یہ چیز فائنل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ضرور یہ اطلاع اب تک لائیں گے اور بہت اہم ذرائع سے کہ DGISI جنرل ندیم انجم ہی ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں. کوئی نیا DGISI اپوائنٹ نہیں ہوا ہے. DGISI جو DGISPR نے جس کا نام اناؤنس کیا تھا، جو کور کمانڈر کراچی تھے، جن کو کہا گیا تھا کہ وہ DGISI کے پوزیشن پہ ان کی پوسٹنگ ہو رہی ہے، اب تک جو میں نے آپ سے بات کر رہا ہوں، جس وقت یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں میں، اہم ترین ذرائع کے مطابق جنرل ندیم انجم ہی DGISI ہیں. اب کیا کریں کہ اس ملک کے خود آرمی چیف بھی پریشان ہوں گے، فوج بھی پریشان ہوگی، کیونکہ عوام اور اپوزیشنز اور میڈیا تو 3 سال سے پریشان ہیں کہ بھائی یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو اب جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اس کا اسلامی تاریخ میں ایک بہت صحیح نام رکھا گیا ہے، میں اوائڈ کرتا ہوں لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو جب یہ واسطہ کسی سے پڑتا ہے موجودہ وزیر اعظم کا لوگوں سے، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز یہاں حتمی نہیں ہے، کوئی بھی چیز. بہت ساری باتیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں ان کے حوالے سے، بہت ساری جس میں وہ حتمی نہیں رہے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو بہت ہی اہم خبر دے رہا ہوں کہ DGISI اب تک کی نیوز کے مطابق، اہم ذرائع کے مطابق وہی ہیں جو DGISPR نے جن کو اعلان کیا تھا، جس کی اپروول آرمی چیف نے دی تھی، جس کے پیچھے کور کمانڈر کی اپروول تھی، جس کے پیچھے پوری فوج کھڑی ہے، اور جس کی اپروول جو ہے وہ خود وزیر اعظم نے بھی دے دی تھی، اور اس کے بعد بڑے تماشے. لیکن اب تک کی یہ نیوز ہے، اور ایک سیکنڈ بعد کیا ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کیا کر دیتے ہیں، پھر کسی سے کیا 4 آدمی 5 آدمی سے مل کے بیٹھ کر ایک نئے پلان بنا لیں. ایون نوٹیفیکیشن میں سائن کرنے کے بعد وہ کہہ دیں کہ یہ نوٹیفیکیشن فیک ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال جو نیوز تھی وہ بریکنگ نیوز تھی، میں نے آپ کو دے دی. ندیم احمد انجم DGISI پاکستان ہیں اب تک، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہی نام سامنے آئے گا. اور اگر یہ نام سامنے نہیں آتا ہے اور کوئی بہت بڑی قطغن یا کوئی بھی چینجنگ ہوتی ہے، وہ سوال خود آرمی چیف کے لیے، کور کمانڈرز کے لیے، DGISPR کے لیے، آرمی چیف کے لیے، کور کمانڈر کے لیے، پوری فوج کے لیے ایک سوالیہ نشان ہوگا. اور اس کا اثر آئندہ آرمی کے نظم و ضبط پہ بھی، ساخت پہ بھی، اور ان کے اہم ترین فیصلوں پہ بھی، اور اعلانات جو DGISPR کے ذریعے کرتے ہیں اس پر پڑے گا. لیکن اب تک کی نیوز یہی ہے. میں آگے چلتا ہوں. PDM نے بھی بہت سیریس اس مسئلے کو لیا ہے. جو DGISI وہ ان کا یہ کہنا ہے، PDM کے اہم ترین رہنماؤں کا، میری خود بات ہوئی ہے کہ DGISI کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ
आर्मी चीफ का प्रोगेटिव है और उन्हीं को करना चाहिए और उन्हीं से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जिस तरह इस फौज को, इस अहम तरीन इदारे को मलाइन किया जा रहा है, पीडीएम इसके ऊपर बहुत तशवीश रखती है और इस सिलसिले में बयानात तो उन्होंने दे दिए, लेकिन इस सिलसिले में भी कोई एक्शन ऐसा होता है जो हुकूमत के खिलाफ हो, जो कानूनी और आईनी हो, पीडीएम उसके साथ खड़ी होगी, ये वाज़ेह है। और 18 तारीख को जो 11 से 18 तब्दील हो गई है पीडीएम की, उस सरबराही इजलास में इस अहम तरीन इशू पे जो कि DGISI की अपॉइंटमेंट का मैटर है, पाकिस्तान की फौज की मॉरलिटी का मैटर है, उनकी साख का मसला है, उनकी इज्जत व तकरीम का मसला है, फौज की जो है वो आपके पाकिस्तान के साथ जो उनकी जो वो मुंसलिक हैं और उनकी कुर्बानियां हैं और उनकी मौजूदगी और उनकी अहमियत है, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। और हो सकता है कि अगर उस वक्त तक आपके हुकूमत DGISI का अनाउंस नहीं करती है तो एक अहम तरीन फैसला पीडीएम के 18 तारीख के जलसे में जलसा कह रहा हूँ, मीटिंग में, जो पीडीएम की मीटिंग है उसमें अहम तरीन सरबरा कोई फैसला कर लें और वो फैसला यकीनन मुल्क व कौम की बेहतरी और इस अहम तरीन इदारे की बेहतरी के हवाले से होगी और मुल्क व कौम की बेहतरी के हवाले से होगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन किसी शख्स ने बहुत अहम बात की है जो मैं यहाँ कहता हुआ चलूँ। वजीर आजम अपोजिशन को जो है वो फतह करने गए, वहाँ उनको बड़ी हजीमत उठानी पड़ी। वो एक पोजीशन तो छोड़िए, एक छोटी सी जमात को फतह नहीं कर सके। वो इत्तेहादियों को फतह करने गए, वो उनको फतह नहीं कर सके। वो अपनी पार्टी को फतह करने गए, आपको अंदाज़ा है इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो अपनी पार्टी को फतह नहीं करे। वो अपने अहम तरीन जो वज़रा हैं उनको नहीं फतह कर सके, माँ सवाए ये कि वो लोग सामने कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ और बोलते हैं। वज़ीर आज़म कौम को फतह करने गए थे, उसका असर आप देख लीजिए कि आज जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, जो तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है। किस तरह महंगाई ऊपर जा रही, किस तरीके से आपके बजट आने के बाद पेट्रोल की कीमत में, मिट्टी के तेल की कीमत में, आपके डीजल की कीमत में, गैस की कीमत में, चार्जेस की कीमत में, टैक्स की कीमत में, हर चीज़ में बेइंतहा इजाफा हो रहा है। ये एक नाअहल हुकूमत है, यहाँ से पैसे पकड़ती है और इधर से काम करती है। इसका अपना कोई वर्त नहीं है कि किस तरीके से ये अपनी बेहतरीन सलाहियतों, कामयाब पॉलिसीज प्लानिंग के तहत, अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से चीज़ों को का इजाफा करे ताकि कर्ज भी अदा हो और हुकूमत के मसाइल भी हो, आम आदमी का मसला भी हो। लेकिन अफसोस की बात है कि अब देखें आप IMF किस किस्म की मजीद सेंक्शन लगाती है। डॉलर की कीमत देख लें, पाउंड 235 पे पहुंच चुका है। 3 साल का अरसा है, कह रहे थे कि हम मजीद 5 साल और रहेंगे 23 के बाद। सोचिए कि इन 3 साल में लोगों का जो है वो खून निचोड़ लिया इस हुकूमत ने। यहाँ अपोजिशन के बारे में ज़रूर मैं एक बात कहूँगा। अभी आप देख लीजिए सोशल मीडिया में, देख लीजिए आप आपके नेशनल मीडिया में, अपोजिशन जो इस वक्त अवाम की महबूब जमात, अपोजिशन में कई जमातें आती हैं, मैं अपोजिशन कह रहा हूँ, महबूब जमात और उनकी हिमायती याफ्ता जमात, वो इस वक्त जो है इन महंगाई के ऊपर सोशल मीडिया में और नेशनल मीडिया में उन्होंने तूफान बर्पा कर दिया है, जो कोई उनको करना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि ये तूफान जो सड़कों पे होना चाहिए, जो आवाम के साथ खड़े होकर होना चाहिए, आईनी और कानूनी तरीके से ज़बरदस्त एहतजाज के साथ होना चाहिए, वो चाय की प्याली में तूफान लाया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। अपोजिशन के हवाले से भी हमें बहुत अफसोस हो रहा है
کہ آج عوام کو جس طرح مارا کچلا بلبلائی خودکشی ہو رہی ہے، اس پہ اپوزیشن کی طرف عوام دیکھ رہی ہے، اور اپوزیشن کو چاہیے ہر گلی، ہر محلے، ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، ہر ڈسٹرکٹ لیول پر، ہر ڈویژن لیول پر جو ہے ان کا احتجاج عوام کے ساتھ مل کر آ جانا چاہیے. لیکن یہ احتجاج اور یہ طوفان آ تو رہا ہے لیکن میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، چائے کی پیالی میں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ان کے اہم ترین جو قائد ہیں ان کو سوچنا چاہیے اگر عوام ان سے بدظن ہو گئی تو ویسے بھی حکومت ان کو بری طرح مار رہی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا ان کا اثر اگر عوام بھی ان سے اس بات پہ بدظن ہو گئی کہ ہمارے اہم ترین مسائل میں جو ہے حکومت ہمارے ساتھ، عوام ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے. جب حکومت ہم پر بدترین ایٹم بم گرا رہی تھی، بجلی کا، گیس کا، مہنگائی کا، آپ کے بے روزگاری کا، غربت کا، آپ کے پیٹرول کا، ڈیزل کا، گیس کا، مٹی کے تیل کا بدترین بم گرا رہی تھی، تو اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا میں طوفان برپا کر رہی تھی، لیکن اصل جگہ پر جہاں ان کو طوفان برپا کرنا چاہیے تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو میرا خیال ہے جو لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی، ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر کم از کم پبلک میں آ کر، ڈسٹرکٹ لیول پر، میں نے جیسے کہا ڈویژن لیول پر، ایک عام یو سی لیول پر ان کے لوگ احتجاج کریں. ہر پارٹی کے اہم ترین تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے لیکن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فیصل آباد کا جلسہ ہے، بہت ہی اہم جلسہ ہے، اور زائد یہ جلسے میں ضرور بات ہوگی، لیکن جلسہ اور عملی اقدام بہت ہی فرق ہوتا ہے. آج اپوزیشن کے عملی اقدام کی ضرورت ہے عوام کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اور حکومت پہ سخت ترین دباؤ ڈالنے کے لیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوتا ہے. جلسے کو بھی دیکھتے ہیں اور یہ جو مہنگائی ہے، مر رہے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں. اور جو میں نے ایک نیوز دی ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کسی چیز کو تو فتح نہیں کر سکے اور چلے ہیں افواج پاکستان کو فتح کرنے. کس قسم کے ریمارکس آ رہے تھے، کس قسم کی اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی. حضرت خالد بن ولید کا حوالہ دیا جا رہا تھا. ان کے سوشل میڈیا میں تو جو باتیں ہیں میں یہاں پہ بول نہیں سکتا. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ اپنے دوستوں کو فتح نہیں کر سکے، عوام کو فتح نہیں کر سکے، پارٹی کو فتح نہیں کر سکے، اپنی کیبنٹ کو فتح نہیں کر سکے، اپنے اتحادیوں کو فتح نہیں کر سکے، اپوزیشن کو فتح نہیں کر سکے. کچھ اور نہیں بولنا چاہتا، بس یہ جملہ کہنا چاہوں کہ آپ پاکستان کی سب سے اہم ترین ادارہ اور مضبوط ادارہ، منظم ادارہ، جس کے پیچھے 8 لاکھ فوج ہے، جس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہے، آپ اس کو فتح کرنے نکلے ہیں. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.